کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک آرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے کے لیے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی وہ عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کروں گا تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسخ کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے۔ اس آرابی نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھو۔ کیا آج کے دور میں ہیں ایسے لوگ؟ صورت اور سیرت میں بڑا فرق ہے۔ صورت دھوکہ دیتی ہے، سیرت پہچان کرواتی ہے۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ جیب میں حرام کمائی کے نوٹ لیے لوگ دکان والے سے حلال گوشت کے بارے میں سوال کر کے دلوں کو اطمینان میں لاتے ہیں کہ الحمدللہ حلال کھایا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنا زیادتی ہے۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا کہ وہ تمہارے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا، اور جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ ہر بار مقدر کو الزام دینا اچھی بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی مانگ لیتے ہیں جو کسی اور کا ہوتا ہے۔ ریس جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے ہے۔ تو اب کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ جب کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں، گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت دین کے شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کی موسمی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ اگر اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجئے محبت ٹکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی پردے کی چیزیں ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اپنے دماغ کو لگام دو وگرنہ وہ تمہیں لگام دے دے گا۔ کم ظرفی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ساتھ نبھاتے ہیں۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ سننے والا نیک ہے ابد۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندر موجود تعصب کا اندھیرا انسان کو حقائق دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ آج کل ہر شخص خوش رہنے کی